اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء، آیت نمبر 176۔ اصحاب الایکہ یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت قبول کرو۔ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہی ہم جیسا ہے، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے، یعنی آسمان سے کوئی تودا گرا دے جس سے ہم ہلاک ہو جائیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ ان الفاظ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے چونکہ آسمانی عذاب مانگا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل بھیج دیا، اور وہ چھتری کی طرح ان پر اس وقت تک چھایا رہا تھا جب تک کہ باران عذاب نے ان کو بالکل پکڑ نہ لیا تھا۔ یہ بات بھی نگاہ میں رہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھی بھیجے گئے تھے اور ایکا کی طرف بھی۔ دونوں قوموں پر عذاب دو مختلف شکلوں میں آیا، ایک پر چھتری کے ذریعے سے اور ایک پر آواز کے ذریعے سے آیا تھا۔ مطلب چھتری والا عذاب یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بادل بھیج دیا، یہ سمجھے کہ وہ بادل کا بارش کے بادل ہے، خوش ہو گئے، پھر وہ بادل جو تھا پھر وہ کالا پڑا، ریڈ ہو گیا، پھر بلیک ہو گیا، اور پھر ان کے اوپر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بادل کے ذریعے سے عذاب نازل کر دیا۔ اسی لیے اس کو چھتری والا عذاب کہا ہے، کیونکہ بادلوں کو کبھی کبھی چھتری بھی کہا جاتا ہے، تو اس لیے چھتری والا عذاب اس کو کہہ دیا گیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ اب وہ جو اصحاب الایکا اور اصحاب المدین دو قومیں ہیں، تو ایک تو تھے جو شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہراتے تھے، اور انہوں نے جو تھا یہ کیا کیا تھا، ناپ تول میں کمی کی تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیزیں ہیں، اس لیے اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی اترتی ہے وہ امانت دار روح یعنی کہ جبرائیل امین جو ہے وہی لے کر اترتے ہیں۔ تمام نبیوں کے پاس جو وحی آتی تھی وہ جبرائیل امین ہی لے کر آیا کرتے تھے، تو وہ بھی امانت دار تھے، اور تمام انبیاء بھی دیکھیں سارے نبیوں نے یہی صفت بیان کی اپنی، کہ ہم امانت دار ہیں، یعنی ہم نے کسی بھی قسم کی خیانت نہیں کی اس میسج کو پہنچانے میں، اس کلام کو پہنچانے میں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کا لقب بھی امین ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی امین ہے، اور تمام انبیاء نے جو گزر چکے انہوں نے بھی کہا کہ ہم امانت دار امین ہیں، یعنی کہ ہم جو ہیں کسی بھی قسم کی اللہ کے کلام کو اور اس کے میسج کو پہنچانے میں اس میں کمی کوتاہی اور زیادتی نہیں کرتے۔ جتنا اللہ نے ہمیں پہنچا دیا ہم ٹھیک ٹھیک اسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، تو ہم امانت دار ہیں۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اترتی ہے، تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں۔ صاف صاف عربی زبان میں ہے، یعنی قرآن کریم، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، یعنی تورات انجیل میں بھی اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا، تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے، یعنی جب عذاب دیکھ لیا تو ایمان لانے کے لیے
آگے بڑھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب دیکھنے کے بعد کسی کو اس کا ایمان جو ہے فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ آیت نمبر 204۔ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے، یعنی عذاب جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا تھا ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ یعنی طویل سے طویل عمر بھی اور طویل سے طویل سامان زندگی بھی انسان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا اگر وہ اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرنے والا ہو۔ دیکھو، ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والا، حق کے نصیحت بیان کرنے والا نہ بھیج دیا ہو، اور ہم ظالم نہ تھے۔ یعنی ہر کسی کے پاس کوئی پیغمبر، کوئی حکم پہنچانے والا آتا ہے، پھر اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں تو ان کی پکڑ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبر بھیجنے سے پہلے کسی بھی قوم کی پکڑ نہیں کیا کرتا۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترتے ہیں، نہ یہ کام ان کو سجتا ہی ہے، وہ نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو شیاطین جو کیا کرتے تھے، کان لگانے کی کوشش کرتے تھے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی پر وحی نازل ہوتی تھی، تو اس قدر سخت پہرا ہوا کرتا تھا، اتنا زبردست پہرا اور اتنی فل ٹائٹ سیکیورٹی لگائی جاتی تھی فرشتوں کی جب جبرائیل امین وحی لے کر آتے تھے، کہ وہ اتنی سی بات کو سنگن بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ شیاطین جو ہے وہ وحی لے کر نہیں آتے، بلکہ ان کو تو یہ حق بھی حاصل نہیں تھا کہ وہ اس میں سے کوئی بات بھی اچک کر لے جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ جبرائیل امین کو پوری فل سیکیورٹی کے ساتھ لے کر بھیجا ہے۔ اس کے اندر کسی بھی قسم کی نہ خیانت کی گئی ہے، نہ کوئی کمی کوتاہی کی گئی ہے، اور نہ اس میں شیطانوں نے کوئی بات ملانے کی جسارت کی ہے، نہ وہ کر ہی سکتے ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اور ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کرے تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکات پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تمہارے پوشیدہ اوقات ہوتے ہیں، جب تم اس میں اٹھتے ہو، تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے، تو تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی متنبع کر دو۔ یہاں پر اپنے اہل و عیال کو متنبع کرنے کا حکم آیا، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اپنے اہل و عیال کو متنبع کر دو، آگاہ کر دو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے اور پھر فرما دیا کہ اے میرے اہل و عیال، اے میری پھوپھی، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، تمہیں جو یہاں پر طلب کرنا ہے وہ طلب کر لو، آخرت میں تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے پاؤں گا، تمہیں اپنے اعمال خود لے کر جانا ہے، ساری آگاہی لوگوں تک پہنچا دی۔ تو یہاں پر وہی فرمایا گیا کہ تم اپنے گھر والوں کو بھی کیا کر دو، اس قرآن کی تعلیمات سے آگاہ کر دو۔ لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، یعنی وہ نبیوں کے تو پاس بھی نہیں بھٹکا کرتے، بلکہ وہ تو جال ساز جو لوگ ہوتے ہیں، جو چالیں چلتے ہیں اور جو بدکاریاں کرتے ہیں، یہ انہی کے ساتھ ہوتے ہیں، انہی کی مدد کرتے ہیں اور انہی کے دوست ہوتے ہیں۔ سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے رہتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ اب جیسے کیا ہوتا تھا کہ جو فرشتے آپس میں چیمو گوئیاں کرتے تھے، آپس میں جو باتیں کیا کرتے تھے، تو یہ اس میں سے کچھ بات اچک کر لے جاتے تھے، اور اچک کے لے جانے کے بعد یہ نجومیوں کے کانوں میں پھونک دیتے تھے، جادوگروں کے نجومیوں کے کانوں میں پھونک دیتے تھے، اور یہ باتیں بنا بنا کر اس کے اندر ملا جھلا کر کیا کرتے تھے، اس سے لوگوں کو جادو کرتے تھے کہ ہم تمہارا اگلا جانتے ہیں، پچھلا جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا، یہ بھی بتا دیا
वही में से ये कुछ नहीं लेके जा सके, यानी जो फरिश्तों की जो आपस की बातें हैं उसमें से कुछ ना कुछ उचक लेते थे। तो अल्लाह ने ये भी बता दिया कि वो जो कानों में फूँकते हैं वो क्या करते थे, वो उचक लेते थे और सुनाकर क्या करते थे, नजूमियों के कानों तक पहुँचा देते थे। फिर वो नजूमी क्या करते थे, ये इसी तरह से जैसे नजूमियों ने फ़िरौन को गुमराह कर दिया, फिर उसने कत्ल गारतगिरी शुरू कर दी। तो ये नजूमियों का हमेशा से ही काम रहा है कि लोगों को जो सरदार होते हैं उनको गुमराह कर देते हैं और फिर उसके बाद से ज़मीन में फ़साद फैला करता है। सुनी-सुनाई बातें कानों में फूँकते हैं और उनमें से अक्सर झूठे होते हैं। रहे शुअरा, यानी कि वो झूठे क्यों होते हैं? क्योंकि बातें एक्स्ट्रा मिलाकर बयान करते हैं, उसके अंदर लीपा-पोती कर देते हैं बातों में और उसको बहुत अच्छी खासी भारी बनाकर और दूसरों तक मसाले लगाकर बातों को बताते हैं, ये जो शयातीन होते हैं। तो इसीलिए उनको कहा गया कि वो झूठे होते हैं क्योंकि झूठी बातें उसमें मिलाते हैं। रहे शुआरा, तो उनके पीछे बहके हुए लोग चला करते हैं, यानी कि जो शायर होते हैं, तो हमारे नबी तो शायर नहीं है, शायर तो जो लोग बहके हुए होते हैं वो शायरी करते हैं और बहके हुए लोग ही उनके साथ दिया करते हैं, उनकी शायरियां सुना करते हैं। क्या तुम देखते नहीं हो कि वो हर वादी में भटकते रहते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जो करते नहीं हैं, यानी कि शायरों की बातें तुमने सुनी है कि कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं, किस जगह पर पहुंच जाते हैं बातों के जरिए से और ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई मतलब हकीकत से मावरा होती हैं, जो जिसके अंदर झूठ और तखय्युल की बातें ज्यादा शामिल होती हैं। बजुज़ उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और अल्लाह को कसरत से याद किया और जब उन पर ज़ुल्म किया गया तो सिर्फ़ बदला ले लिया और ज़ुल्म करने वालों को अनकरीब मालूम हो जाएगा कि वो किस अंजाम से दो-चार हैं। अब शायरी भी 2 तरीके की होती है, एक होती है जिससे हकीकत को वाज़ेह किया जाता है। जैसे कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो शायरी है, वो क्या है? मोस्ट ऑफ द मज़मून उनकी जो शायरी के हैं वो सारे कुरान से अख़ज़ किए हुए हैं, अगर उन पे गौर व फ़िक्र किया जाए। और जो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के अपने उनके खुद के पर्सनल शायर जो थे, वो कौन थे? हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। तो वो शायरी किस लिए लिखा करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखा करते थे, उनकी नात में लिखा करते थे। तो शायरी का अगर वो किसी हकीकत के पहलू को बयान करती है, तो वो शायरी जायज़ है और जिसमें तख़य्युलात और मिजाजी इश्क की बातें होती हैं, तो वो शायरी इस्लाम में जायज़ नहीं है। जिसके अंदर सिर्फ़ फैंटेसी और सारी चीज़ें होती हैं, तो वो उस चीज़ से रोक दिया गया है। अब यहाँ से इंशाअल्लाह सूरह नमल शुरू हो रही है। सूरह अन-नमल सूरा नंबर 27। नमल का मतलब होता है चींटी यानी एंट और ये भी मक्की सूरा है। अब ये जो सूरह है सूरह नमल ये भी तौ सीन मीम से शुरू हो रही है। इसमें भी वही मामला है कि मूसा अलैहि सलाम का तज़किरा आएगा और मूसा अलैहि सलाम के साथ-साथ उनके साँप और अज़्ज़ए का भी तज़किरा आएगा क्योंकि जो भी सूरह तौएँ से शुरू होती हैं हुरूफ़ मुक़त्तात में उसमें मूसा अलैहिस्सलाम और उनके अज़्ज़ए का ज़रूर ज़िक्र आता है। ठीक है? और फिर इसके अंदर ये वाहिद सूरह है जिसके अंदर 3 पहलू जो तौहीद के हैं वो एक साथ बयान कर दिए गए हैं। नंबर 1 सबसे पहला जो है वो क्या है? अत-तज़कीर। सूरह नमल अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आयत अभी हम बताते हैं। अत-तज़कीर बिल अय्यामिल्लाह तज़कीर बिल अय्यामिल्लाह यानी कि अंबाउर रसूल रसूलों के जो ऊपर जो उनकी कौमों के ऊपर अज़ाब आए, तो अल्लाह के जो बड़े-बड़े दिन हैं, अय्याम हैं, उनका इसमें तज़किरा होगा कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लोगों पर अज़ाब दिया। पहला टॉपिक इसमें तौहीद का ये आ रहा है। दूसरा टॉपिक जो तौहीद का आ रहा है वो ये है अत-तज़कीर बिल आला इल्ला जो कि एंड में आएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आला, उसकी नेमतें, उसकी फ़ेवर्स और उसके फ़ज़लो करम का जो तज़किरा होगा वो भी इसके अंदर शामिल है। तो अयामिल्ला और आलाइल्ला दोनों शामिल हैं। फिर अंबाउर रसूल और कससुल नबीयीन दोनों शामिल है। अंबाउर रसूल में वही जो तज़कीर बिल अय्यामिल्लाह में होता है कि नबियों की जो कौमों पर अज़ाब आते हैं उनका तज़किरा और साथ में कससुन नबीयीन में वो होता है कि नबियों की जो खुसूसियात बयान की जाती हैं, उनकी सिफ़ात बयान की जाती हैं और उनकी जो लाइफ़ स्टोरी बयान की जाती है, बायोग्राफ़ी, उसको कससुन नबीयीन कहा जाता है। तो इसमें तीनों पहलू तौहीद के इस एक सूरे में आ गए हैं पूरी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सूरह अन-नमल, और इसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम के वो जो बादशाहत के कुछ तज़किरे भी मिलेंगे और मलिका सबा का उसमें ज़िक्र होगा। इंशाअल्लाह वो हम जब आएँगी आयतें तो देख लेंगे, और ये सूरह इंशाअल्लाह हम आज पूरी मुकम्मल कर लेंगे, और जो चूँकि वो दूसरे पारे में भी कहीं जा रही है, वो इसको भी हम यहाँ पर मुकम्मल कर लेंगे पूरी तरह से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तौसीन, ये यहाँ पर हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं, यानी इसको कता करके पढ़ा जाता है, तोड़-तोड़ कर पढ़ा जाता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके नबी इसके मानी बेहतरीन तौर पर जानते हैं। ये आयात है कुरान और किताब मुबीन की। हिदायत और बशारत उन ईमान लाने वालों के लिए जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, और फिर वो ऐसे लोग हैं जो आखिरत पर पूरा यकीन रखते हैं। ये बात जो थी आखिरत पर यकीन वाली, हमने सूरह बकरा में पढ़ ली थी। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, वो यकीन रखते हैं। इंसान के अमाल को दुरुस्त करने के लिए उसका आखिरत पर यकीन काफ़ी होता है। जब इंसान के दिल में ये बात सबात पकड़ लेगी, जमाव आ जाएगा उसका कि मुझे मरना भी है और आखिरत में जवाबदही भी है, तो फिर वो उसके अमाल को दुरुस्त करने के लिए, उसको सीधे राह दिखाने के लिए काफ़ी हो जाता है। तो यहाँ पर उन लोगों का तज़किरा किया गया है, उन मोमिनीन का। ईमान वाले कौन हैं? जो सबसे पहले नमाज़ कायम करते हैं, फिर उसके बाद ज़कात देते हैं, और फिर आखिरत पर यकीन भी रखते हैं। हकीकत ये है कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते, उनके लिए हमने उनकी करतूतों को खुशनुमा बना दिया है। क्यों? क्योंकि जब यकीन ही नहीं है कि मौत के बाद उठना है, तो फिर ये दुनिया क्या है? ऐशो आराम की जगह है। फिर ऐश करो, जो करना है करो, क्योंकि कोई हिसाब-किताब तो होना नहीं है। जब जिसके दिल में यकीन ही नहीं होगा, तो फिर इस दुनिया को चाहे हड़प मना पड़े किसी के माल और जायदाद, और चाहे किसी के साथ जुल्म करना पड़े, बस हम अपनी नफसी नफसी वाला जो मामला है कि भाई हम अपना देख लें, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आखिरत का यकीन नहीं है। तो वो दुनिया ही को संवारने में किसी के ऊपर जुल्म भी कर देते हैं, किसी के साथ ज्यादतियां भी कर देते हैं, और सिर्फ अपने ऐशो आराम को देखते हैं। तो उनको ये सारे काम ठीक लगते हैं, क्योंकि एक बार मर गए, सड़ गल गई बोटियां और हड्डियां सारी बोसीदा हो गई, तो फिर कौन जिंदा करने वाला है? तो ये दुनिया जो है उसमें ऐशो आराम कर लिए जाएं, इसलिए वो भटकते फिरते हैं, क्योंकि वो गुमराह हो चुके हैं आखिरत के यकीन से। उलाइका लज़ीना लहुम सूउल अज़ाब, आयत नंबर 5। ये वो लोग हैं जिनके लिए बुरी सज़ा है, और आखिरत में यही सबसे ज़्यादा खसारे में हैं। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाशुबा तुम पर कुरान एक हकीम और अलीम हस्ती की तरफ से नाज़िल किया गया है। यानी अल्लाह तबारक व तआला जो कि हकीम है, हिकमत वाला है, और अलीम है, सब कुछ जानने वाला है। अलीम और हकीम जो है फ़ईल पैटर्न पर बने हैं। इसके अंदर एक तसलसल, एक दवाम, एक कंटिन्यूटी होती है, यानी कि उसका इल्म जो है और उसकी जो हिकमत है, वो ना कभी खत्म होगी, ना खत्म हुई थी, ना होने वाली है। यानी हमेशा से थी उसकी हिकमत, और हमेशा रहने वाली है। हमेशा से ही वो जानने वाला था, और हमेशा वो जानने वाला है। इंसान का इल्म नाकिस है, इंसान की हिकमत भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितनी बहुत उसको दे दी है रीजनिंग, वो भी क्या है, एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। एक बार इंसान पे बुढ़ापा आ जाए, या कोई ऐसा हो जाए कि कोई मामला आ जाए, तो फिर वो उसकी इल्म और हिकमत उसके काम नहीं आती। तो सिर्फ अल्लाह ही है जो कामिल हकीम है और कामिल अलीम भी है। इसीलिए हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो अलीम कहते हैं, लेकिन जो दुनिया के लोग होते हैं उनको आलिम कहते हैं। तो अलीम जो है उसके अंदर एम्फेसिस भी होता है। आलिम की भी सुपरलेटिव डिग्री है अलीम, जानने वाला। और अलीम यानी बहुत ज्यादा जानने वाला, ऑल नोइंग, हर चीज जानने वाला। उन्हें उस वक्त का किस्सा सुनाओ जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा कि मुझे एक आग सी नजर आई है, मैं भी मैं भी या तो वहां से कोई खबर लेकर आता हूँ, या कोई अंगारा चुन कर लाता हूँ। अब क्या हुआ था, मदियन से जब शोएब अलैहिस्सलाम ने उनकी बेटी से, अपनी बेटी से मूसा अलैहिस्सलाम की शादी कर दी थी। अब वो जब अपनी वो जो गुलामी का वक्त था, मतलब जो उन्होंने उनको रख लिया था, तो 10 साल तक उन्होंने उनका साथ दिया शोएब अलैहिस्सलाम का, और फिर वहां से अब अपनी जोजा को लेकर लौट रहे हैं मदियन से मिस्र की तरफ। अब जब ये लौट रहे हैं तो रास्ते में उनको आग दिखाई दी। अब वक्त था, बहुत सर्दी का मौसम था, तो उन्होंने सोचा कि अब आग दिखाई दे रही है, तो ऐसा कर लेंगे कि कुछ देर अपने आप को ताप लेंगे, तो थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी और चलने की कुव्वत पैदा हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि या तो मैं कुछ खबर लेकर आता हूँ, शायद कि हमारा रहने का कोई इंतजाम हो जाए कुछ वक्त के लिए, या फिर मैं क्या करता हूँ, वहां से कुछ अंगारा उठाकर ले आता हूँ ताकि तुम लोग गर्म हो सको।
یعنی آپ نے آپ کو تاپ لو۔ وہاں جو پہنچا تو ندا آئی، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، یعنی کہ وہ جو آگ ہے وہ آگ ہی نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی شے ہے، اور جو اس کے اطراف میں ہے جو روشن ہے وہ سارا کا سارا بابرکت ہے، مبارک ہے۔ پاک ہے اللہ سب جہانوں والوں کا پروردگار، اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، انا الکبیر بول رہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات خود فرما رہی ہے کہ میں ہوں اللہ اور میں ہوں دانا۔ سبحان اللہ رب العالمین انا اللہ العزیز الحکیم، اور میں ہوں اللہ، میں زبردست ہوں اور میں بڑا حکمت والا ہوں۔ اور پھینک دو ذرا اپنی لاٹھی کو۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ جو موسیٰ علیہ السلام جو پچھلا تذکرہ گزر چکا کہ جیسے بتا رہے تھے، اے اللہ یہ میری لکڑی ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، جب وہ اژدہا بنا تو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا اور تیزی سے بھاگتے چلے گئے ڈر کے مارے۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، یعنی کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو اور کسی کی کیا مجال کہ میرے رسولوں کو کوئی نقصان پہنچا سکے جبکہ تم میرے سامنے کھڑے ہو۔ تو میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو۔ اب یہ قصور والی بات کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے خطاً قتل ہو گیا تھا، تو وہ جو ایک خوف تھا وہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں وہ جو بشر والی جو بات تھی وہ اس میں رہ گئی تھی، تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھی بھاگ رہے تھے کیونکہ وہ تھوڑا بہت اس کے اثرات رہ گئے تھے۔ تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی کی ہو تو اپنے فضل کو بدل لیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر انہوں نے کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ کر دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر کیا کیا، 10 سال تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو شعیب علیہ السلام کے ہاں مطلب ایز اے مطلب وہ رہے نا سرونٹ ان کے وہاں، میڈ سرونٹ کی طرح وہاں پر کام کرتے رہے، اور پھر 10 سال کے بعد ان کو نکاح میں دے دیا گیا ان کی بیٹی کو، تو انہوں نے اس قتل سے جو بھاگ کر آئے تھے تو 10 سال تک ان کو یہاں پر شعیب علیہ السلام کے وہاں کام بھی کرنا پڑا تھا، تو یہ کیا ہو گیا کچھ کمپنسیٹ ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم نے جو خطا کی تھی تو پھر اس کی کچھ نہ کچھ کیا کر لی، وہ بھی کر لی، اس کی برائی کو بھلائی سے ٹال بھی دیا، اپنے فعل کو بدل لیا، تو میں معاف کرنے والا اور مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں، فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں۔ 9 نشانیاں جو کہ ہم پہلے پڑھ کے آ چکے، وہ ٹڈی والی جو تھی، پھر ان کے اوپر خون اور وہ مینڈک، وہ سارے کیا تھی، 7 نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی تھی، اس کے سمیت یہ 2 اور نشانیاں ہو گئی، ایک ید بیضا ہو گیا اور ایک عصا ہو گیا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو سٹاف ہے وہ کیا بن جاتی تھی، وہ سرپنٹ بن جایا کرتی تھی، اژدہا بن جاتی تھی، اور یہ جو ہے ہاتھ جو تھا بالکل ان ڈیزیز ایک دم چمکتا ہوا اور روشن ایسا تابناک ہوتا تھا جیسے کہ سورج چمک رہا ہو، تو یہ 2 نشانیاں لے کر بھیج دیا گیا فرعون کی طرف۔ مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کر دیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے، دل میں سمجھ گئے کہ یہ جو دکھایا جا رہا ہے یہ جادو قطعی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جادو جو تھا وہ تو نیست و نابود کر دیا گیا ہمارے سامنے، اصل میں تو یہ جادو نہیں ہو سکتا، دل چونکہ ہو چکے تھے مانتے تھے لیکن زبان جو تھی ساتھ نہیں دے رہی تھی، یہی تو منافقت تھی نا، کہ وہ ان کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے ان کو بنا لیا سردار تو یہ تو ہماری غلام قوم کے رہنے والے ہیں، غلام قوم میں سے بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، تو ہم کیسے فرعونی جبکہ ہم سردار تھے ہم کیسے ان کو سرداری دے دیں۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام کیسا ہوا۔ دوسری طرف ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ اب کیسا علم عطا کیا کہ یہاں پر بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی تھی، جیسی بادشاہت اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی تھی۔ آیت نمبر 105 سوری آیت نمبر 15 وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، مگر جب ہم نے
दूसरी तरफ हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया और उन्होंने कहा कि शुक्र है उस खुदा का जिसने हमको अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता की है। ये यहाँ पर दुआ है, मार्क कर लें आयत नंबर 15 में। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन व वरिसी सुलेमानु दाऊदा। दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे एज़ अ वारिस दे दिए गए और दाऊद का वारिस सुलेमान हुआ और उसने कहा, लोगों, हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं और हमें हर तरह की चीजें दी गई हैं। बेशक ये अल्लाह का नुमाया फजल है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए थे और वो पूरे जब्त में रखे जाते थे, यानी बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में वो सारे के सारे सफ वस्ता होकर सारे रो वाइज सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिरी दिया करते थे। ये सारे क्या थे? इनके हुक्म के ताबे रहा करते थे। जैसे कि किसी बादशाह के दरबार में इंसान ही खड़े होते हैं, इनके दरबार में जिन, फरिश्ते, परिंदे सबकी अलग-अलग सफ़े बनती थी और सब के सब हाजिरी दिया करते थे। एक मर्तबा वो उनके साथ कूच कर रहा था, यहाँ तक कि जब ये सब चींटियों की वादी में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ए चूंटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल डालें और उन्हें खबर भी ना हो। अब ये जिस जगह से गुजर रहे थे, जब ये लोग सफर किया करते थे, तो जब वो गुजर रहे थे तो चींटी ने आपस में बातें हो रही हैं चींटियों की कि ए, जो चींटियों में सबसे बड़ी चींटी थी, उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी से अपने बिलों में घुस जाओ, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर हमें रौंद कर चला जाएगा और उन्हें खबर भी नहीं होगी, यानी ना बेखबरी में वो ऐसा कर देंगे। अब ये जो बात वो उन लोगों से कह रही थी, इसको सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन लेते हैं। किसकी बात? चींटी की बात। सुलेमान इसकी बात पर मुस्कुरा उठे और वो हंस पड़ा और बोला, ऐ मेरे रब, मुझे काबू में रख कि मैं तेरे उस एहसान का शुक्र अदा करता रहूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर किया है। यहाँ से बहुत बेहतरीन दुआ आ रही है, इसको भी मार्क कर लें। यानी अपने और अपने वालिदैन के लिए जो अता करदा नेमतें हैं, उनका शुक्र किस तरह किया जाए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने और अपने वालिदैन की नेमतों का शुक्र कर रहे हैं। रब्बी औज़ीनी अन अशकुरा निअमतिक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तरदाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। ऐसी ही बिल्कुल एक और दुआ आएगी, वो इंशाल्लाह आगे आ रही है, हम मार्क कर लेंगे। वो बिल्कुल आधी दुआ ऐसी ही है, बिल्कुल मिलती-जुलती। उसके अंदर लास्ट पार्ट है वो थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। तो ये यहाँ पर दुआ माफ़ करें आयत नंबर 19 में है, आयत नंबर 19 में, ऐ मेरे रब, मुझे काबू में रख के मैं तेरे उस एहसान का शुक्र करूँ जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को दिया। यानी कि दाऊद अलैहिस्सलाम को भी वो दी थी नेमत कि वो भी परिंदों और जानवरों की बातें समझ सकते थे और सुलेमान अलैहिस्सलाम जबकि वो चींटी की बात सुन रहे थे, तो फिर उस पे फौरन से शुक्रगुजार हो रहे हैं कि या अल्लाह, कितनी बड़ी तूने मुझे नेमत दी है कि मैं एक अदना सी चींटी, वो आपस में क्या बातें कर रही हैं वो तक मैं समझ सकता हूँ, सुन सकता हूँ। और ऐसा अमल सौले करूँ जो तुझे पसंद आ जाए और अपनी रहमत से मुझको अपने सौले बंदों में शामिल फरमा दे, नेकोकारों में शामिल फरमा दे। आयत नंबर 20। एक और मौके पर सुलेमान ने परिंदों का जायजा लिया और कहा, यानी अब अटेंडेंस हो रही है, क्या बात है कि मैं फुला हुदूद को नहीं देख रहा, यानी सब ने अटेंडेंस लगवा दी, ये हुदूद कहाँ गायब है, ये एब्सेंट क्यों है? देख रहा हूँ, क्या वो कहीं गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़बह कर दूंगा, वरना उसे मेरे सामने माकूल वजह पेश करनी होगी। यानी कि वो एब्सेंट है, तो या तो उसको सजा मिलेगी या वो कोई रीजन बताए, कोई एक्सक्यूज, जेन्युइन रीजन बताए ताकि मैं उसको छोड़ दूं। कुछ ज़्यादा देर ना गुज़री थी कि उसने आकर कहा, मैंने वो, यानी अब हुदहुद आ गया उड़ता हुआ और आके सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर दे रहा है। क्या खबर दे रहा है? कि मैंने वो मालूमात हासिल की हैं जो आपके इल्म में नहीं हैं। मैं सबा के मुतालिक यकीनी इत्तला लेकर आया हूँ। सबा क्या है? एक जगह का नाम है। तो वो वहाँ वहाँ गया था और उसने कुछ देखा जिसकी इत्तला जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे रहा है। अब क्या क्या कहता है वो? मैंने वहाँ एक औरत देखी जो उस कौम की हुक्मरान है, यानी कि वो वहाँ की रानी है, प्रिंसेस है और उसको हर तरह का सरो-सामान बख्शा गया, यानी कि वो माल और दौलत के लिहाज से बड़ी मतलब पायदार औरत है। उसको बहुत सारा कुछ सरो-सामान भी दिया गया है, सोने, ज़मरुद, चांदी और उससे लबरेज़ है उसका महल।
اور اس کا تخت بڑا ہی عظیم الشان ہے. وہ جس تخت پر بیٹھا کرتی ہے، جو اس کا تھرون ہے، وہ بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ مطلب اس کے اندر ہیرے جواہرات جو ہیں جڑے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں شاہراہ سے روک دیا ہے. اس وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمان اور زمین کے پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو. اللہ کہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے. یعنی اللہ کا عرش تو ایسے عرشوں سے کئی گنا زیادہ عظیم الشان ہے. وہ اس عرش کو چھوڑ کر، اس عرش والے کو چھوڑ کر سورج کے آگے کیا کرتے ہیں؟ یعنی سورج پرست لوگ ہیں. وہ ملکہ سبا جو تھی اور اس کی جو قوم تھی، وہ سورج کی آتش پرست لوگ تھے، سورج کی پرستش کیا کرتے تھے. اب اس نے آ کر یہ خبر دے دی سلیمان علیہ السلام کو. اب سلیمان علیہ السلام اب اپنی کاروائی شروع کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کو کیسے ایمان کی طرف لے کر آیا جائے، کیونکہ وہ کیا ہیں؟ مشرک ہیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ. بولنے والوں میں سے یعنی کہ اب تمہاری شامت آ جائے گی. اگر تم نے یہ باتیں بنائی ہیں اپنے ایکسکیوز دینے کے لیے تو تمہاری پھر خیر نہیں. اگر تم سچ کہتے ہو تو پھر اس کے آگے کچھ نہ کچھ سٹیپ لیا جائے گا. میرا یہ خط لے اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل دیتے ہیں. یعنی کہ اب میں نے جو تم کو رکا لکھ کر دے دیا ہے وہ جا کر ان کے پاس ڈال دینا، ان کی قوم کے اوپر گرا دینا اور دور ہٹ کے دیکھتے رہنا کہ وہ کیا رسپونڈ کرتے ہیں. اس خط کے پڑھنے کے بعد ان کے رویے اور ان کا ایکسپریشن کیا تھا وہ آ کے پھر مجھے بتانا. ملکہ بولی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے اور وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع ہو رہا ہے. یہاں پر پہلی مرتبہ کسی سورے کے درمیان میں بسم اللہ آئی ہے اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورے میں 2 مرتبہ بسم اللہ، سورہ توبہ میں ایک بھی مرتبہ بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ نازل ہو رہی تھی. اور یہ اس کے خط میں جو اس نے شروعات کی گئی تھی، سلیمان علیہ السلام نے جو اپنے خط کی شروعات کی تھی وہ بھی کیسے شروع کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، آیت نمبر 30 میں. تو یہاں پر وہ جب پڑھتی ہے وہ خط تو وہ کہتی ہے کہ یہ رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے شروع ہو رہی ہے. مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب میں نے جو تمہیں میسج بھیجا ہے تو تم قطعی اس کے سامنے سرکشی کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. یعنی اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ جس کے نام سے میں نے یہ خط لکھا ہے. تم یہ جو سورج کی پرستش کرتے ہو اس کو چھوڑ دو. خط سنا کر ملکہ نے کہا، اب یہ کس سے مشورہ لے رہی ہے؟ جو ان کے مشیر ہیں، جو اس میں بیٹھتے ہیں مشورہ دینے کے لیے، تو یہ ان سے مشورہ لے رہی ہے کہ اب میں اس خط کا کیا کروں، ان کا کیا جواب دوں. خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. میں کس معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی. یعنی میں تو تم سے سارے معاملوں کا مشورہ لیتی ہوں، تو اس میں بھی تم مجھے کیا کرو، میری کوئی رہنمائی کرو. انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور ہیں اور لڑنے والے لوگ ہیں. آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. یعنی اگر آپ کہیں گے کہ حملہ کر دو سلیمان علیہ السلام کی قوم پہ تو ہم حملہ کر دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس جسامتیں ہیں، طاقتیں ہیں اور مضبوط لوگ ہیں. اور اگر آپ کچھ اور فیصلہ لینا چاہتی ہیں تو فیصلے کا اختیار تو آپ ہی کو ہے، کیونکہ آپ ملکہ ہیں. ہم صرف آپ کو سجیسٹ کر سکتے ہیں. ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہ یہاں پر یہ جو بات ہے اس کا جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں؟ جب کسی ملک میں گھستے ہیں تو وہاں کے عزت دار لوگوں کی سب سے پہلے بے عزتیاں کرتے ہیں. یعنی کہ اونچے لوگوں کی، وہاں کے سرداروں کی بے عزتیاں کرتے ہیں. تو اسی پر علامہ اقبال نے بھی ایک مضمون لکھا ہے، اپنی غزل کا اس کو مضمون بنایا ہے. تو یعنی کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں، جو بادشاہ ہوتے ہیں، چونکہ جب کسی دوسری قوم کو اپنی باندی بناتے ہیں یا قید میں لیتے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کے عزت دار لوگوں کو بے آبرو کرتے ہیں، ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں. پھر دیکھتی ہوں کہ میری ایلچی کیا جواب
عزتدار لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ یعنی کہ اب میں بھی دیکھتی ہوں، میں بھی پرکھ لوں کہ جس نے مجھے خط بھیجا ہے وہ کس قسم کا بادشاہ ہے۔ مطلب وہ واقعی کوئی خدا پرست انسان ہے یا کوئی ایسے ہی دنیا پرست انسان ہے۔ تو دنیا پرست ہوگا تو یہ ہم جو تحفے تحائف بھیج رہے ہیں وہ اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے خوش ہو جائے گا۔ اب یہ انہوں نے لیے اور بہت سارے سونے چاندی اور ساری چیزیں ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کو بھیج دیے۔ اب کیا ہوتا ہے، جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ یعنی کہ تم سمجھتے ہو کہ میں مال کے دھوکے میں آ جاؤں گا؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دے دیا ہے۔ تمہارا ہدیہ تم ہی کو مبارک ہو۔ اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف۔ ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہیں سے نکال دیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار، اب دیکھیں یہ بات کیا ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام نے ان کا جو وہ تھا سامان، ساز و سامان، جو ہیرے جواہرات، جو بھی موتی زمرد تھے، سب واپس کر دیے۔ اور وہ جو ایلچی تھا وہ جب داخل ہوا ہے وہاں پر تو اس نے دیکھا کہ ہماری سلطنت بھی کیا ہوگی جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت ہے، یعنی کہ ہم سے کئی گنا زیادہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے۔ یعنی کہ جو رب ہے، ان کا معبود ہے، ہم سے زیادہ یہ مال و دولت میں زیادہ، اور ان کی پھر آرمی بھی بہت زیادہ بڑی ہوگی، تو یہ یہاں سے لے کر چلا۔ اور وہ یہاں سے ابھی پیغام لے کر چلا ہی تھا، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس سے نکلا ہی تھا، تو اس کی مسافت کتنی تھی؟ 1 مہینہ جانے کی اور 1 مہینہ آنے کی، کافی لمبی مسافت تھی دونوں شہروں کے درمیان۔ اب کیا ہوتا ہے، سلیمان علیہ السلام جو ہے، سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس ہو جائیں، حاضر ہو جائیں؟ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ آیت نمبر 39۔ اب یہ جو سلیمان علیہ السلام ہے یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ملکہ سبا کتنی ذہین اور فتین ہے، کتنی عقل مند ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب وہاں سے ان کو یہ خبر ہے سلیمان علیہ السلام کو کہ جس طریقے سے ہم نے ان کا وہ سارا سامان لوٹایا، اور سارا جب ایلچی جا کر بیان کرے گا تو ان کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا بلکہ یہی کہ اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر کے ہمارے سامنے آنا ہوگا اور ان کو اسلام کو قبول ہی کرنا ہوگا، ورنہ تو وہ عذاب میں مبتلا کر ہی دیے جائیں گے، یعنی کہ ہم ان پر چڑھائی کر دیں گے تو اس ڈر کے مارے وہ ضرور ایمان لے کر آئیں گے۔ لیکن جب وہ ملکہ سبا وہاں سے چل پڑے تو وہاں سے جب نکل جائے گی تو وہ اس کو یہاں تک پہنچنے میں کافی وقت لگے گا۔ اب وہ جب تک پہنچے گی اس سے پہلے پہلے اس کا تخت اٹھا کر لے آؤ، کیونکہ ملکہ سبا اکیلے تو آئے گی نہیں، اس کے سارے سفیروں اور اس کے سارے ان لوگوں کے ساتھ آئے گی، لوگوں کے ساتھ آئے گی۔ جو اس کا تخت ہوگا تو وہ تو اب خالی پڑا ہوگا، اب جا کے کون اس کو اٹھا کر لے آئے گا اس سے پہلے کہ وہ ملکہ سبا یہاں پہنچ جائے؟ تو ایک جن کہتا ہے کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں آپ کے، مطلب اس جو دربار آپ کا لگا ہوا ہے، دربار کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے میں آپ کو وہ تخت لا کر دے دوں گا۔ تو یہاں پر جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لے آؤں گا، یعنی یہ جن تو پھر شام تک لے کر آئے گا، میں تو کیا کرتا ہوں، آپ پلک جھپک کر ادھر نہیں پلک جھپکیں گے کہ میں اسے اٹھا کر لے آؤں گا۔ غالباً یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی مطلب ان کو تعلیمات دی ہوں گی تو وہ کس طریقے سے آیا، یہ متشابہات میں سے ہے کہ اتنی دور کی مسافت سے وہ تخت جو تھا اور اتنا قوی ہیکل تخت جو تھا ایک لمحے میں وہاں سے اٹھ کر یہاں پر آ گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جس کو جو دینا چاہے وہ علم اور حکمت عطا کر دے۔ تو ایک شخص کو وہ علم عطا کیا گیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے، اس نے وہ تخت وہاں سے ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اور سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت اٹھا کر لے آئے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہی کہ سلیمان